حفاظ نہیں، جن کے بچے پڑھے نہیں، یاد رکھو انہی کے بارے میں ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ باپ بچے کو دیکھ کے بھاگ رہا ہے، بچہ باپ کو دیکھ کے بھاگ رہا ہے، ماں بیٹی کو دیکھ کر، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کو، دوست دوست کو دیکھ کر، بھائی بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا. کیوں بھاگے گا؟ وہ دکھے گا تو پوچھے گا بیٹا بیٹا میں زندگی میں تجھے پالا تھا، ایک نیکی دے دے گا. ابا جان آپ میرے باپ ہیں، دنیا کے اندر خوب دیتے تھے، ایک نیکی مجھے بھی دے دو. ایسا بہانہ آئے گا، یہ سوچ کر انہیں اسے نیکی پوچھتا، انہیں نیکی پوچھتا بول کر دیکھ کر ایک دوسرے کو بھاگ جاتے ہیں. یہ آخرت کا مسئلہ. ایسے میں اگر میرا بچہ پڑھ لیا، اگر آپ کا بچہ پڑھ لیا، آپ کو تو وہ یوں ہی بھیج دے گا جنت میں سفارش کرے، یوں ہی. یا اللہ یہ تو میرے باپ ہیں. میرے بھائیوں، آپ دنیا جتنی بھی کما کے دے دو، جتنی بڑی بھی نوکری اپنے بچے کو دلا کے دے دو، وہ آپ کی ناشکری کرے گا اگر دینداری نہ ہو تو. آپ کو ایک پیسہ کا بھی رتی بھی آپ کو پڑھ کر وہ بخش نہیں سکے گا، اس لیے کہ اس کو آتا ہی نہیں. زیادہ سے زیادہ آپ کو بقرعید کے وقت میں ایک بڑی رات کی ایک دن یاد کرے گا. کیا طریقہ ہوگا یاد کرنے کا؟ وہ خود پکائے گا، وہ خود کھا لے گا، ختم. اس کا بھی طریقہ نہیں ہے. ہاں، آپ مکتب کی فکر کریں، اپنا بچے کو پڑھائیں، اپنا بچہ نہیں اڑوس پڑوس کے بچے کو مکتب میں جوڑیں. اور آپ کو کوئی بچہ ملتا نہیں، آپ حافظ صاحب سے بتا دیں جتنا خرچ انعام کا آئے گا میں دوں گا. کیا ہو جائے گا؟ 1000-2000. آپ محنت کرتے رہیں، روزانہ 10 روپے میرے مکتب کے لیے، ماہانہ لا کے 300 روپے دے دیا. حضرت میں تو اپنے بچے کو پڑھا نہیں سکتا، یہ بچے جو پڑھ رہے ہیں آخرت میں مجھے نیکی ملے گی، یہ سمجھ کر آپ مکتب کو دے دیں. آپ اس طریقے سے مکتب کی فکر کریں. پھر یہ بچے جو بڑے بنیں گے، آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جھگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پڑھتے جائیں گے، آپ کو اجر ملتا جائے گا. آپ کو جھگانے کی ضرورت نہیں، آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے بچوں کو دنیا سکھا دیے. وہ بچہ کبھی آپ کو یاد چندے والے چلے گئے، بھائی تمہارے بابا کے نام سے دے دے، جلدی گزر گیا رہا تو پرسوں کا تازہ رہے تو 1000-2000 دیا تھا مدرسے والے کو، کیا تو کھانا کھلا تھا، ختم. اس کے بعد آپ کی محبت ان کے دل میں نہیں رہتی، ان کی محبت آپ کے دل میں نہیں رہتی. پکی بات ہے، کوئی ڈوٹی نہیں. اگر وہ محبت جو انتقال ہوئے وقت میں ہمارے باپ کی تھی تو ہم جتنے قبرستان میں رہتے تھے، ٹھکانا ڈالنے کو میرا قبرستان میں جگہ جو میرے باپ کی بڑی محبت ہے، اللہ ختم کر رہا ہے محبت کو. میرے بھائی علماء نے مثال دی ہے. ایک کاغذ ہے قرآن پاک کا، جس میں غلطی ہو گئی، جس میں پرنٹ میں چھاپنے میں غلطی ہو گئی، لکھنے میں غلطی ہو گئی. کیا اس پیپر کو کبھی کھند لیں گے؟ بتاؤ، نہیں کھند سکتے نا، نہیں کھند سکتے. پٹلم بنانے کے لیے گاڑی والے کو بیچ دو، قرآن بیچتے نہیں بیچتے، اس کی قدر کرتے ہیں. ایسے ہی جس حافظ کے سینے کے اندر اللہ نے کلام کو رکھا ہے، اس کی ناقدری کی ہم کو کسی بھی حالت میں اجازت نہیں ہے. اللہ اس سینے کو پسند نہ کرتا تو کلام اللہ نہ دیتے، اس سینے کو پسند نہ کرتا تو اس میں اللہ تعالیٰ اپنا علم کو نہ دیتے. علم اللہ کا نور ہے، علم اللہ کا نور ہے، گنہگار کو اللہ نہیں دیتے. جب دے دیے ہیں سمجھو اس سینے کو اللہ نے بہت پسند کیا. جس طریقے سے جو سینہ اللہ کو پسند ہے، اس سینے کو اللہ ہدایت سے نواز کر اس کے اندر کلمے کو رکھتے ہیں. ایسے ہی اللہ کو وہ سینہ اور پسند آ گیا، اس سینے کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن کو اتارتے ہیں تاکہ یہ سینہ بچ جائے اور اس سینے سے ملا ہو یہ بدن بچ جائے. اس بچے کو بچانے کے لیے، حفاظت کرنے کے لیے ہزاروں بچوں میں سے ان بچوں کو اللہ چنتے ہیں. یہ سینہ مجھے پسند، اس بچے کو میں آخرت کے رکھ رہا ہوں. آخرت میں اب یہ علماء کی چلے گی، آخرت میں ان بچوں کی چلے گی، دنیا والوں کو وہاں نہیں چلے گا. حتیٰ کہ آخر علماء نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس بندے سے، اے بندے اگر کسی وقت میں ایسے دسترخوان میں جس دسترخوان میں کوئی عالم کھایا ہو، کوئی حافظ کھایا ہو، ایسے دسترخوان میں کب تو بیٹھ کے تو کھایا کیا، یہ پوچھے گے. اللہ کھایا تھا، جا تو بھی جنت میں چلا جا. کھانے کی برکت ہے، بیٹھنے کی برکت ہے. اسی لیے یوسفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، علماء کو دیکھنے کو، حفاظ کو دیکھنے کو عبادت سمجھو. خالی دیکھنے کو، سلام کرنے کو، مصافحہ کرنے کو نہیں. دور سے کسی عالم کو دیکھ لیا، یا اللہ یہ تو آخرت کا ہیرا ہے، یہ تو آخرت کا ہیرو ہے. یہ اس کا سینہ کتنا پاک ہوگا کہ اس سینے کے اندر تو نے کلام اللہ کو رکھا ہے. آدمی اپنا پیسہ ہر بینک میں نہیں دیتا، ہر آدمی کو نہیں دیتا کہ میں ماہانہ 200 روپے دے دے چیٹی میں جمع کر دوں، نہیں دیتا. معتبر آدمی کو دیتا ہے. اللہ اس سینے کو، اللہ ان بچوں کے سینے کو پسند کر لیے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی امانت اس سینے کے اندر رکھے ہیں. ہماری دشمنی کسی عالم سے ہو، عالم سے نہیں ہے. اس سینے کو دیکھیں،
ہماری دشمنی اگر کسی حافظ سے ہو، حافظ سے نہیں ہماری دشمنی، حضرت سید شاہ خان قطب الدین کاکی مختار رحمۃ مکتب کے بچے شام میں مکتب کو جا کر واپس آتے تھے، ان کے امی جان بولتے بیٹا مکتب تم جا کے آ جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھ لو، پھر اللہ سے مانگو، تم کو جو ملنا ہے ملے گا۔ تربیت کیا تھی بتاؤ؟ پھر وہ حضرت قطب الدین کاکی مختار رحمۃ اللہ علیہ مکتب کو جا کر آتے اور عصر تک کا مکتب ہوتا تھا، گھر میں آ کر نماز پڑھتے، دعا کرتے اللہ مٹھائی چاہیے، ماں چھپا کر رکھ دیتی تھی، وہ تلاش کرتے پھرتے تو مل جاتی تھی مٹھائی، اور بچے کو اللہ سے مانگنے کے ترتیب اور طریقہ بتاتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ ایسا آیا کہ ماں دوسری یہاں چلی گئی اور آنے میں تاخیر ہو گئی، بچے اپنے وقت پہ آئے، وضو بنائے، مصلی بچھایا اور نماز پڑھی، اور پھر اللہ سے مانگے تو وہ جگہ سے وہ چیز مل گئی۔ کیسے ملی وہ چیز؟ یہ مکتب کی پڑھائی، بچپن میں ماں باپ کی توجہ، دنیا خوب پڑھائیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن کچھ وقت نکال کر آخرت کے لیے اپنے بچے کو تھوڑا وقت دیں۔ دنیا پڑھانے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، پورا وقت دے دیں، لیکن صبح میں آپ کا وقت ہے بچے کا، شام میں آپ کا وقت بچے کا ہے، تھوڑا مکتب کے لیے دے دیں۔ یہ بچہ آخرت میں آپ کے لیے ایک نمونہ بنیں گے، ایک ذریعہ نجات بنیں گے۔ ورنہ آج آدمی اتنا پریشان ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، قبر کے حالات ہم کو معلوم نہیں ہے، قبر کے حالات ہم کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قبر کے حالات کا اگر تم کو پتہ چل جاتا تو تم اپنے مردوں کو قبر میں دفن نہیں کرو گے، سب کے چلے جاؤ گے۔ قبر میں جاتے ہی آپ کو اور ہم کو نیکیوں کی ضرورت پڑے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا 3 مرتبہ قل اللہ احد پڑھ کر اپنے قبرستان والوں کو، اپنے بڑوں کو بخشو، یہ قرآن کے ثواب ان کو ملے گا۔ کیوں حکم دیا گیا؟ اپنے بڑوں کے لیے دعائیں کرو، کیوں حکم دیا گیا؟ اس لیے کہ وہاں ہر ایک کو ضرورت پڑتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں بہت بڑا کیا ہے حاجی ہو گیا، میں بہت بڑا مسجد بنا لیا، میں بہت کچھ کر لیا، چلو مجھے نیکی ملتی رہے گی۔ وہاں تو سخت پڑے گی۔ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون بہت نیک کام کرنے والی، حتیٰ کہ 100 میل مکہ المکرمہ ایک مرتبہ آئے تو دیکھا حاجیوں کے لیے پانی نہیں ہے، 100 میل سے وہ ندی کھدا کر، نہر کھدا کر، ندی نکال کر مکہ المکرمہ تک ایک بہت بڑی ندی لے کر آئی حاجیوں کے لیے۔ بہت نیکیاں کرتی تھی، لیکن دنیا چلی گئی۔ جانے کے بعد ان کے سہیلیوں نے، ان کے دوستوں نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا کہ زبیدہ بڑی مزے میں ہے، آپ تو بڑی نیکیاں کی تھی، کون سی نیکی آپ کو کام آئی؟ انہوں نے کہا میں اچھا کام سمجھ کر وہ بھی کی تھی، یہ بھی کی تھی، لیکن اللہ پکڑ پر آ گئے تو میں پھنس گئی۔ وہ تو تیرے شوہر کا کیا مال ہے؟ بیت المال تھا، وہ دوسروں کا مال تھا، ندی کیا سمندر بھی کھدائی کا کوئی بھی، تیرا عمل کیا ہے وہ بتا۔ ہر چیز اللہ پکڑ پر آ جائیں گے، بہت پکڑیں گے۔ اب کہا پھر کیسے مزے میں ہے؟ کہا کہ کوئی بات نہیں، ایک مرتبہ میں تنہا بیٹھ کر جھولا جھول رہی تھی اور کچھ کھانے پینے میں لگی ہوئی تھی اپنے کام میں، اتنے میں مؤذن نے اللہ اکبر کہا تو میرا دوپٹہ پھسل گیا تھا، میں اللہ کے نام کی خاطر اس دوپٹے کو میں اپنے اوپر ڈال لی، وہ اللہ کو پسند آ گیا۔ تو بڑے لوگوں کو بھی نیکیوں کی ضرورت پڑتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم دنیا چلے گئے میں بہت کچھ کر لیا، میرے خبر کے اندر مجھے ضرورت پڑے گی، میرے آخرت کے اندر مجھے ضرورت پڑے گی۔ ایک نیکی کے لیے انسان ترسے گا، ایک نیکی کے لیے، جن کے خاندان